اچھا سر، اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، تو اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس میں مطلب جو باتیں ہوئیں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے، اور اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ آئندہ کے بعد سی ایم کے پی کے آن بورڈ ہوں گے اور مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، ایک تو میں شکر گزار ہوں سی ایم کے پی کے کا کہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا جو ہے اظہار کیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے راہ ہموار کی ہے آئندہ بھی ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگز ہیں ان میں شرکت کی. اور یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں انہوں نے شرکت کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب فائنانس منسٹر نے NFC کا اجلاس کیا تھا اس میں بھی شریک ہوئے تھے. اب وزیر اعظم کو ملے ہیں، وزیر اعظم کی ایک اسٹینڈنگ آفر تھی کہ آپ آئیں ملیں. وزیر اعظم نے 2-3 مرتبہ اس کا اظہار کیا، اور مگر اس دفعہ سہیل آفریدی صاحب نے خود درخواست کی کہ ماننا چاہتا ہوں. اور آئی تھنک اچھے ماحول میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میں نہ کوئی سیاسی ایجنڈا تھا، نہ انہوں نے زندگی کو بات کی. انہوں نے صوبے کی گورننس کی اور صوبے کے معاملات کی بات کی. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ کو صوبے کے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، لوگوں کی فلاح و بہبود پر. فیڈرل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کے بارے سے بھرپور تعاون کرے گی. پہلی NFC میں ایک بہت بڑی رقم ان کو جاری ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ تعاون کرے گی اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں. اور میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی سمجھ آئی ہے کہ کچھ ان کے عہدے کے بھی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک اس سے بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو سر اسٹریٹ موومنٹ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی 8 فروری کو کہتے ہیں میں پنڈی آؤں گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ سہیل آفریدی صاحب اگر ان کی پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو اپنے صوبے کے اندر بنو میں، DI خان میں، پشاور میں بہت بڑے جلسے کرتے تھے، مگر ابھی تک تحریک انصاف کوئی خاص جلسہ کر نہیں سکی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اسٹریٹ پاور والی بات تو نہیں ہے. دیکھیں، مولانا بہت قابل احترام ہے، ایک زیرک اور دور اندیش سیاستدان ہے. ہمیشہ ملکی مفاد میں وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے ان سے اتحاد رہا بھی ہے، فطری اتحادی بھی ہیں ہمارے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے بہتر کوئی رزلٹ نکلے گا. سر بانی PTI کی اگر ہم بات کریں ان کے علاج کے حوالے سے فیمز لائے، کیا دوبارہ بھی کوئی پروسیجر فردر ہونا ہے؟ دوبارہ فیمز لایا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے وہ ان کا ایک 20 منٹ کی طبی کارروائی تھی، وہ پروسیجر مکمل ہوا. انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ پروسیجر کروانا چاہتا ہوں چیک اپ کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ اچھی صحت کے اندر ہیں، اور ہم بالکل صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے. آنکھ کا ایشو تھا، ریزالو ہو گیا، ہی از ہیلدی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بشرا بی بی نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے جو ہے وہ علاج کروایا. اچھا کالج میں تو سپریم کورٹ اگر وہ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ اگر وہ ریلیف دیتی ہے اور ان کو اگر یہ جو چین گوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے، تو اس کے اوپر حکومت کا کیا رد عمل؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات میرے تک آئی نہیں ہے. آنکھ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ مزید کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ایسی ہو جس کی بنیاد پہ مزید علاج ریکوائرڈ ہو. ایسی کوئی چیز نظر نہیں.